ایک حدیث مبارکہ میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکرے کا گوشت یہ اس کی دیگ پکوائی اور پکوا کے گھر بھیجی، اور گھر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جناب اہل بیت اطہار گھر یہ پیغام بھیجا کہ اسے فی سبیل اللہ خرچ کر دوں گا، تقسیم کر دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب سرکار گھر تشریف لے گئے نا، واپس گئے حضور گھر، تو پوچھا کچھ بچا؟ اب وہ بکرے کے 4 حصے تھے، ایک حصہ بچ گیا، ایک دستی بکرے کی ایک ٹانگ ایک دستی بچ گئی، باقی آپ نے اٹھا کے سارا تقسیم کر دیا۔ جیسے جیسے وہاں محلے کے جیسے جیسے بچے آتے گئے جو آئے انہیں آپ نے تقسیم کر دیا۔ تو جب سرکار نے پوچھا نا کچھ بچا، عرض کی گئی یا رسول اللہ ایک دستی بچ گئی ہے ہمارے لیے، ایک دستی ہمارے لیے بچ گئی ہے، باقی تقسیم کر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، دراصل وہ 3 دستیاں ہمارے لیے بچ گئی ہیں اور یہ خرچ ہو گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ 3 دستیاں جو تم نے تقسیم کی ہے نا وہ ہمارے لیے بچ گئی ہیں، اور جو ایک دستی تم نے ہمارے لیے رکھی ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں، وہ تو صرف ہو گئی، یہ تو ضائع ہو گئی۔ وہ 3 جو تھیں وہ ہمارے لیے بچ گئی، اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اس کا اجر اللہ کریم عطا کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، اپنے مالوں میں سے یہ کوشش کریں۔ آج ہمارے بہت سارے اور نیکی کے کاموں میں سے ایک یہ افضل ترین کام یہ ہے، اور جس کو ہمارے آس پاس کے لوگ جس عمل کو آج بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں شاید ہو سکتا ہے ہم نے خرچ کیا تو ہمارا مال ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کم ہو جائے، ہو سکتا ہے گھٹ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وعدے، یہ سچے وعدے اللہ کریم نے ہمارے ساتھ کر رکھے ہیں۔ جو میں نے ابتدا میں کہا، ہم تو اکیلے آئے ہیں اوپر سے، جب ہم پیدا ہوئے تو ہم تو اکیلے آئے ہیں، اور جانا بھی ہم نے اکیلے۔ کیا ہمیں یہ پتہ تھا کہ اللہ کریم ہمیں دنیا میں فلاں فلاں کے گھر میں پیدا کرے گا، فلاں قوم میں، قبیلے میں، نسل میں، رنگ میں رکھے گا، اور پھر ہمیں اتنا مال ہمیں دے گا؟ کیا ہمیں یہ پتہ تھا؟ آپ دیکھتے نہیں شب روز، آپ اپنے دائیں بائیں ذرا آپ غور تو کریں ذرا، کتنے ایسے حضرات ہیں جو تاجور ہیں، شہنشاہ ہیں، مالک کا حکم چلتا ہے، وہ جو وقت جن کے سروں سے سورج نکلتا ہے، آپ انہیں دیکھتے ہیں راتوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، صبح کنگال ہوتے ہیں، اور صبح آپ دیکھتے ہیں صبح جو کنگال ہوتا ہے، جو فقیر ماندہ حال ہوتا ہے، شام کو اللہ کریم انہیں غنی کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہم اکیلے آئیں، اکیلے اٹھ کے جانا ہے، اور پہلے آتے ہوئے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ہمیں یقین نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہوگا اور وہ ہمیشہ رہے گا، جیسے یہ کچھ نہیں ہے، تو ایسے ہی آج بھی اللہ کے راستے میں دے کے توکل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ تو جتنا زیادہ دے کر اللہ کے ذات مبارکہ پہ توکل کریں گے، انشاءاللہ ہماری سوچوں سے وہ بالاتر عطا کرے گا، بالاتر عطا کرے گا۔ جہاں بندے کی سوچ ختم ہو جاتی، بندے کو جس چیز کا گمان ہی نہیں ہوتا، فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا کہ یہ جو عام طور پہ مفہوم تو یہ کہ جو بندے اپنی زمانہ جاہلیت میں، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے، جن بندوں کو اپنی بیٹیوں کی اطلاع ملتی نا کہ بیٹی پیدا ہونے والی، تو اسے مروا دیتے، بیٹی ہو جاتی ہے اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، اب بھی کہیں کہیں یہ ظلم اور زیادتی اب بھی سننے میں آتی ہے۔ تو فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا تم یہ رزق کی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے تم اپنے بچوں کو مار دیتے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں بھی رزق ہم دیں گے، تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، انہیں بھی ہم دیتے ہیں، تو یہ ایسا کام تم کیوں کرتے ہو؟ رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، فرمایا زمین پہ ہر رینگ کر چلنے والی، زمین پہ ہر رینگ کر چلنے والی، انسان سے لے کے
ہر حیوان، چرند پرند، ہر چیز جو ہے جس کے اندر جان ہے، جو رینگ کر چلتی ہے، تو فرمایا اس کا رزق جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، زمین پہ جو بھی چیز رینگ کے چلتی اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے، تو ہم دیتے ہیں، رزق ہم دیتے ہیں۔ رزاق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور وہ کتنا مہربان ہے اور کتنا قدردان ہے، اور کیسے کیسے بہانوں سے آپ دیکھ لیں۔ اگر کوئی بندہ، یہ دیکھو مالک کے رزق کی یہ تقسیم ہے، اور کیسی تقسیم ہے مالک کی۔ ایک بندہ ریوالونگ چیئر کے اوپر، یہ پھیروی کرسی کے اوپر بیٹھ کے، ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور صرف اشارہ کرتا ہے بس، ایسے اس نے پینسل منہ میں ڈالی ہوئی اور بڑی ٹھوک کے ساتھ اپنی کرسی کو کبھی دائیں پھیرتا ہے کبھی بائیں پھیرتا ہے، او چھوٹے او نکے، او دے کنے کاٹن چلے گئے نے، او دے کنے بیچن بوریاں، او دے توڑے کنے چلے گئے نے۔ بیٹھا ہوا ہے صرف کرسی کے اوپر، اور بیٹھ کے اشارہ کر رہا ہے، اور بیٹھے بٹھائے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالروں کا سودا کر رہا ہے، بیٹھا ہوا کرسی کے اوپر ہے، صرف اشاروں کے ساتھ، بات کے ساتھ، ٹیلی فون کے ساتھ ہزاروں کی وہ کمائی کر رہا ہے بیٹھے بٹھائے۔ اور دوسری طرف ایک بھٹے کے اوپر ایک بندہ جلائی کر رہا ہے، وہ کوئلہ ڈال رہا ہے بھٹے کے اندر، صبح فجر سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک وہ آگ کے اوپر جل رہا ہے، آگ کے اوپر جل رہا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں، ابھی یہ کرونا وائرس بھی آئی تھی نا، اس وائرس کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو لبرل طبقہ تھا نا، وہ بندوں سے نفرت کرتے تھے، ماسک لگا لیتے تھے، بندوں سے ڈسٹینس رکھتے تھے، فاصلہ رکھتے تھے، انہیں دور رکھتے تھے۔ ذرا ماسک بہت زیادہ لگا کے رکھا گیا ہے پہلے، اب بھی جو بہت سارے مال والے حضرات ہیں نا، وہ اگر کچھ نہ بھی ہو نا، تو بغیر کسی وجہ کے صرف لوگوں سے اپنے مال کی وجہ سے، اصل وہ آب و ہوا سے وہ ڈسٹینس نہیں رکھتے، فاصلہ نہیں رکھتے، بلکہ اصل وہ اپنے مال کی وجہ سے بندوں سے فاصلہ رکھتے ہیں، تو بندوں کو اپنے مال سے دور رکھتے ہیں، اس لیے وہ ماسک لگا لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وائرس آئی تھی، اس کے علاوہ بھی ماسک ہلکا سا باریک سا ہے، وہ لگا کے رکھتے ہیں۔ ذرا کبھی بھٹے والوں کو بھی دیکھا، ذرا یہ جو جلائی کر رہے ہوتے ہیں، ذرا جو کولا ڈال رہے ہوتے ہیں، ذرا کبھی ان حضرات کو، اس لیبر کو بھی دیکھا، ذرا کیا یہاں ماسک کام دے سکتا ہے؟ ذرا کبھی انہیں دیکھا، ذرا اتنی عمر گزر گئی ہے، کتنی جلائی کر رہے ہیں، ذرا کبھی ان کا بھی حال دیکھا، ذرا کبھی ان کی محنت مشقت دیکھی، ذرا تو سارا دن جلتے ہیں، اور کوئلے کے ساتھ کوئلہ ہو جاتے ہیں، ذرا سیاہی کے ساتھ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صرف بمشکل شام کے لیے ان کے پاس ایک دن کے لیے روزی ہوگی، روٹی ہوگی، بس ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، بس اتنا نانو نفع ہوتا ہے۔ شروع سے لگے ہیں، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، جلائی کر رہے ہیں، کوئی مکان نہیں بنایا، مال نہیں بنائی، کوئی ماڑی نہیں بنائی، کوئی پراپرٹی سرمایہ نہیں بنایا، بس جل رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تقسیم اس مالک کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ مالک کی ایک تقسیم ہے، اور فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا اگر ہم چاہتے ساروں کا رزق اگر برابر کر دیتے تو زمین کے اوپر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہماری تقسیم ہے، ہم اپنے اندازے سے جسے چاہتے ہیں اتنا عطا کر دیتے ہیں، یہ مالک کی تقسیم ہے۔ لیکن ہمارا امتحان ہے، دینے والا وہ ایک ہے، اور ہم سب کو عطا کرنے والا ہے، اور ہے ہمارا سب کا امتحان۔ غریبوں کو غریب اس لیے رکھا ہے کہ بھلا یہ اس تھوڑے رزق کے اوپر یہ شکر کر کے، یہ فکر کر کے میرے سامنے میرے حضور پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس تھوڑے کے اوپر قناعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جن کو بہت زیادہ دیا ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ بھلا اب اتنا کچھ دیا ہے، اسے غریبوں میں دے کر تقسیم کر کے
بھلا میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھلا غریب کو بھی آزمایا ہے، امیر کو بھی آزمایا ہے، اور یہ تقسیم صرف یہاں ہے، یہ تقسیم آگے نہیں ہونی۔ ایک فقیر تھا، قبرستان میں گیا، قبروں کو گھٹنوں کے بال نا، گھٹنوں کے بال چل کے بالکل الٹا ہو کے نا، ذرا مدعا ہو کے ذرا ساری قبروں اتنے پھردا، ذرا سجے بھی ویک کھبے بھی ویک، سارے قبرستان پھرن لگ پہ، ذرا پھردا کسی نے آخیا بابا جی خیر ہے، ذرا اے قبراں تے تسی مدعے ہوئے پھردے ہو، ذرا اے قبراں کی ویکھدے پے ذرا اتنے، ذرا آخدن میں ذرا ویکھدا پیا کہ دنیا کا جڑا اتنا بڑا فرق آ، اور فلانا چیئرمین ایسی، ایم پی ایسی، ایم این ایسی، اور فلانا بادشاہ ایسی، فلانا اتنا بڑا ذمہ دار ایسی نا، تو فلانا اے کاٹن پاندا سی، فلانا اے کردا سی، فلانا اے پہندا سی، اے کردا سی، اے کھاندا سی، میں ویکھ رہا کہ یہ فرق صرف دنیا تے ہی ہے سی یا اتنے بھی ہے فرق؟ ذرا میں فرق ویکھدا پیا کہ اتنے فرق تو نہیں، ذرا کہ اتنے برابر ہیں کدھر اتنے شور تو نہیں نہ پایا؟ ذرا میں ذرا انہاں دا فرق ویکھدا پیا ذرا۔ تو یہ فرق صرف جو ہے نا، یہ یہاں ہے فرق، آگے فرق نہیں ہونا، آگے سب نے برابر ہونا ہے۔ اور اس میں سے اگر کسی نے لیڈ مارنی ہے، کسی نے آگے نکلنا ہے، اور کسی نے پوزیشنیں لینی نا، کسی نے بڑے عہدوں پہ فائز ہونا ہے، تو وہ صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ہمارے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، بس وہی ہوگا، باقی یہ سارے فرق میں یہ یہیں رہ جائیں گے۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ دے رہا ہے اور بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے، وہ اس کی عطائیں جاری ہیں۔ اور دیکھ لو ذرا، یہ آج ہم اپنے اس ماحول میں نا، ذرا یہ بڑے سارے جراثیم ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دیں، اور اس انداز سے دیں کہ جب دیں نا تو دوبارہ دل میں کھٹکا نہیں آنا چاہیے، ہائے کی ہو گیا، ذرا اے کچھ اتنا کو جا میں ایویں دے چھڑے، ذرا اگر یہ نہ دینا تو میرے پیسے اے 99 تو 100 میرے پورا ہو جانا، ایویں روپیہ دے چھڑے، ذرا اے روپیہ نہ دینا تو پورا 100 ذرا اے ہوں آ گیا، ذرا آ کے اس نے سوال کرتا ہے یا میرے خرچ کرنا پیا، اے روپیہ دیتا جب میرا 99 ہو گیا، ذرا اے 100 اتنے تھوڑ گئے میرے، ذرا دے کر کبھی بھی دل میں ملال نہیں آنا چاہیے، ذہن کو پختہ رکھیں، ضمیر کو مضبوط رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ دیں کہ میں نے دیا ہے، انشاءاللہ میرا اللہ میرا مال بڑھائے گا، اس یقین کے ساتھ۔ اور دوسرا، احسان نہ جتائیں، دے کر اسے دوبارہ احسان نہ جتائیں۔ اور اس تکلیف کو اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کسی کو دے کر، اللہ کی راہ میں صدقات دے کے، اپنا مال خرچ کر کے اسے جتائیں نہیں، فرمایا اسے جتاؤ گے تو اذن، یہ ایک تکلیف ہے، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم اگر میری راہ میں دے کے اسے جتاؤ گے نا، اسے تم جتاؤ گے، جسے دکھاؤ گے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے کئی حضرات دے کے ساتھ تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، ذرا مگر جھگی ہے کہ صرف 2 کلو چینی، ذرا جھگی چکی صرف 2-4 سے آٹا ہے، ذرا تناجی تصویر بناؤ، ذرا فرمایا جو تم ایسا کرتے ہو نا، فرمایا یہ تکلیف ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، فرمایا یہ ایسی تکلیف ہے، ایسی تکلیف ہے، بہت بڑی مثال دی ہے۔ اگر ہم کبھی قرآن مجید کا یہ مقام پڑھ لیں نا، ایک بار ترجمہ پڑھ لیں، مفہوم پڑھ لیں، تو یقین جانیں ہمارے یہ جسم کے بال رونگٹے جو یہ کھڑے ہو جائیں، اتنی سختی فرمائی ہے۔ فرمایا جو صدقہ دے کے اسے جتاتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بندہ پچھلے پارے کو بندہ پر نہیں جاوے، پچھلے پارے بندہ کوئی پر نہیں جاوے، یا کسی بندے کو اولاد نہ ہوئے تو جا کے اولاد پچھلے عمرہ جا کے ملے گا، بندہ بڈھا ہو گیا، ذرا 70-80-90 سال عمر ہوگی، ہوں جا کے اولاد ہوئی ہے، ذرا بچے ہوں ہوئے نے، ذرا بچے والے چھوٹے نے، تو فرمایا اس ویلے بندے کو جڑا دا مال پراپرٹی، وہ دے باغات ہیں، کھجور دے باغ ہومن، انگوراں دے باغ ہومن، ان دے کول جڑا ہے پراپرٹی سرمایہ نا، ذرا اے جڑا ان دے کول مال و متا جڑا ہے دی واہی جتی ساری، فرماندے بچے چھوٹے چھوٹے ہومن، اے ہن اولاد سوچڑی ہو اس نو، مگروں عمر آپ دی زیادہ ہوگی، ذرا بڑی منتاں تے مراداں دی اولاد ڈھئی ہوئی ہے، ذرا تو فرمایا یکدم طوفان آ جاوے، اے اولاد بھی آ کے، اے اولاد بھی اس طوفان دے وچ آ کے اولاد بھی مر جاوے، اون دے انگوراں دے باغ، او کھجوراں دے باغ بھی
اے سارے تلف ہو جان، اے بھی سارے برباد تباہ ہو جان۔ تے فرمایا دسو ذرا اس بندے دے ہاں تے کی بیتے گی، ذرا فرمایا دسو ذرا اس بندے دے ہاں تے کی بیتے گی جس بندے دی اولاد بھی پچھلے پارے چ ہوئی سی، نکی ایسی اولاد والے وہ بھی مر جاوے، ان دے باغات بھی سارے صرف ہو جاون۔ فرمایا دسو ذرا ان دا کی حال ہوئے گا۔ لہذا اس واسطے یہ مقام قرآن مجید کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، جہاں بھی دیں، دفاع عامہ کے لیے دیں، غریبوں کے لیے دیں، مسکینوں کے لیے دیں، لازمی دیں، لازمی خرچ کریں، انشاءاللہ اس کا اجر آپ قیامت والے دن پائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دیں دل میں یہ کھٹکا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیوں دے دیا، میں نے دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ جو دے دیں اسے کبھی بھی یاد نہ کریں، بس حدیث پاک میں فرمایا، سرکار فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو، تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں بارہا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر کے میں لطف لیتا ہوں، مزہ لیتا ہوں۔ جو فرمایا کلام مجید کے اندر، فرمایا جو اللہ والے، جو نیکوکار اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں نا، دے کے وہ کہا کرتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ تمہیں کھلایا ہے پلایا ہے، یہ ہم نے تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے، اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ لا نرید منکم اجرا ولا شکورا، ہم تم سے نہ کچھ شکریہ چاہتے ہیں نہ تم سے کچھ اجر چاہتے ہیں، ہم نے جو کچھ دیا ہم نے اللہ کے لیے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے اور اپنے نیک بندوں کی صفوں کے اندر شامل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔